مہم جو نواں انشا ہوفڈورپ میں 4 دن انشے سفر نامہ شارق علی ویلیو ورسٹی۔ ایمسٹرڈیم سینٹرل سے واپسی تک رات گہری ہو چلی تھی۔ ہوٹل پہنچے تو تھکن اتنی زیادہ تھی کہ بغیر کچھ کہے سنے سو گئے۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ نہا دھو کر تیار ہوئے، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ہوفڈورپ سینٹرم کی سیر کا ارادہ لیے ہوٹل سے نکلے۔ بل کھاتی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ہائی وے کے نیچے سے گزرتی پیدل انڈر پاس سرنگ سے گزر کر میٹرو بس کے قریبی سٹاپ پر پہنچے۔ 5 منٹ بعد لمبی سی میٹرو بس آ کر رکی تو ٹریول کارڈ پینل پر ٹچ کر کے سوار ہوئے۔ راستے بھر کھڑکیوں سے اعلیٰ درجے کے رہائشی مکانات نظر آتے رہے، سامنے دلکش لان اور پھولوں سے لدی کیاریاں، مرکزی چوک کے بیچ میں پانی سے بھرا نیلا حوض جسے ہر سمت سے جھکتے اور جلترنگ بجاتے فوارے مسلسل متلاطم رکھے ہوئے تھے۔ جدید سڑکیں، سرخ سائیکل ٹریک اور فٹ پاتھ کے ساتھ لگے یکساں قامت اور تر و تازہ درخت، کچھ قدرتی جھیلیں اور بیشتر تعمیر کی گئی نہریں۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہوفڈورپ کا یہ سارا علاقہ 100-150 سال پہلے زیر آب تھا۔ ساحلی پشتے یا ڈائیکس تعمیر کر کے پانی پیچھے دھکیلا گیا تو یہ جھاڑیوں سے ڈھکا کیچڑ بھرا میدان بن گیا۔ پھر مسلسل چلتی پنچکیوں اور اب ماڈرن انجینئرنگ نظام سے نہروں کے ذریعے نکاسی آب مسلسل قائم رکھ کر اس سارے علاقے کو خشک کیا گیا تو یہ زرخیز زمین بن کر رہائش اور زراعت کے قابل بن سکا۔ جب ملک کا 1/3 حصہ سمندر سے نیچے ہو تو ملک کی بقا اور خوشحالی کے لیے ایسے ہی جذبے اور انجینئرنگ کی ایسی مہارت درکار ہوتی ہے۔ یہ بہادر قوم 1 میٹر زمین کے لیے سمندر سے لڑتی ہے۔ دور اندیش اتنی کہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کمایا ہوا بیشتر سرمایہ ایسے ہی ڈائیکس کی تعمیر پر خرچ کیا گیا اور یوں ہالینڈ کو ایک زرخیز اور خوشحال ملک کی شناخت ملی۔ کوئی 5 سٹاپ گزرے ہوں گے کہ ہوفڈورپ سینٹرم آ گیا۔ سٹاپ پر اترتے ہی مشہور مقامی گروسری سٹور ڈرک کا دروازہ وہ دیکھیے، بالکل سامنے۔ کیا خیال ہے کچھ تازہ پھل اور خشک میوے نہ خرید لیے جائیں؟ کس قدر بارونق اور بھرا پورا سٹور ہے یہ۔ تمام چیزوں، خاص طور پر پھلوں کا معیار تو ذرا دیکھیے، جی خوش ہو گیا۔ اچھا کیا آپ نے یہ تازہ آڑو، سیب اور چیریز خرید کر۔ اگلے دن کے ناشتے کے لیے کروزوں، اخروٹ اور فلیورڈ دہی کا انتخاب بھی کر لیجئے۔ چلیے آپ نہ تھامیے گا، میں یہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں تھامے ہوفڈورپ کی سیر کر لوں گا۔ مجھے بھی ایبل تیسمان جیسا مہمجو سمجھ لیجئے کچھ دیر کے لیے۔ کیا کہا؟ آپ واقف نہیں ان صاحب سے؟ چلیے تعارف میں کروائے دیتا ہوں۔ وہ 1603 میں ہالینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ جوان ہوا تو ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کی، ترقی کرتے کرتے بحری کمانڈر بن گیا۔ 1642 میں ایک مہم کا سربراہ بنایا گیا جس کا مقصد مشرق اور جنوب میں نامعلوم دنیاؤں کی تلاش تھی۔ اس بحری مہم کے لیے اسے 2 چھوٹے بحری جہاز دیے گئے۔ وہ انڈونیشیا کی بندرگاہ بٹاویا، جو آج کل جکارتا کہلاتا ہے، سے اس مہم کے لیے ساتھیوں سمیت روانہ ہوا۔ مشرق کی طرف مسلسل سمندری سفر کرتے ہوئے وہ انجانے زمینی کنارے تک پہنچے جس پر بلند و بالا پہاڑ تھے۔ آسٹریلیا کے نزدیک یہ جزیرہ آج تسمان کی نسبت سے تسمانیہ کہلاتا ہے۔ پھر وہ سمندر میں مزید آگے بڑھتے ہوئے بالآخر نیوزی لینڈ کے دونوں جزیروں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیوزی لینڈ پر تسمان کی یہ مہم جوئی ماوری اور یورپی تہذیبوں کے آمنے سامنے آنے کی کہانی ہے۔ بدقسمتی سے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والی یہ تہذیبیں بالآخر تصادم اور تشدد کے راستے پر چل نکلی تھیں۔ تو گویا دلچسپ لگا آپ کو یہ تعارف۔
چلیے ہم اور آپ بھی شاپنگ کے ساتھ صحت مند لنچ کے لیے اچھے سے ریسٹورنٹ کی تلاش کی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔